وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ اور جمعہ ماہ رجب اور اس کے تعلق سے ہماری چند جو خود ساختہ رواجیں ہیں، اس سلسلے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے آئی۔ من جملہ اگر یہ ایک جملے میں، ایک سینٹنس میں اگر بات کی جائے تو رجب اور شعبان سے متعلق ہم نے بہت سی بدعات کو جمع کر دیا ہے اور بہت سے اپنے خود ساختہ رواجوں کو، روایتوں کو عام کر دیا ہے، اور در حقیقت جو شعبان کی فضیلت اور رجب کی جو فضیلت آئی ہے اس کو ہم نے ڈھانپ کر رکھ دیا ہے اور اس کی طرف کسی کی توجہ جاتی نہیں۔ پر یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، برسوں کا ہے، اور اس مسئلے کو آج نہیں ختم کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے اور چند سال لگیں گے۔ لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ لوگوں کے اندر شعور آیا ہے، لوگوں کے اندر بیداری آئی ہے، اور لوگ حق بات کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور انہیں پتہ چل رہا ہے کہ کون سی چیز باطل کی طرف چلے جاتی ہے اور کون سی چیز ہے جو ہمیں شریعت سے ہٹاتی ہے اور سنتوں سے ہٹاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی، تم پر میری سنت واجب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امر کے صیغے میں آتا ہے، حکم کے معنوں میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت خلفائے۔ آج کے ماحول کو آپ دیکھیے، آج کے ماحول کو اگر سامنے رکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول مبارک سامنے لائے تو ہمیں اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس وقت جبکہ صحابہ اکرام موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، مسجد نبوی کا ماحول ہے، مدینے کی گلیوں کا ماحول ہے، وہاں پر کوئی بدعت کی بات تو دور کی بات، وہاں پر بدعت کے بارے میں سوچنا بھی دور کی بات، سوچنا بھی وہاں پر گوارا نہیں تھا، اور وہاں پر کوئی نئی بات، دین کے اندر کوئی نئی بات کو داخل کرنے کی بات تھی تو یہ بات ہمارے ذہنوں کو نہیں آتی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور صحابہ اکرام موجود ہیں۔ صحابہ اکرام کا عمل کیا ہے؟ نہ یہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور نہ یہ کسی چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ عمل کیا، آپ نے اس کو اپنے زندگی کے اندر لا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا ویسا صحابہ اکرام نے کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اسی عمل کو صحابہ اکرام نے اختیار کیا۔ وہاں پر نئی بات پیدا ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، نہ وہاں پر کوئی دین کے اندر بدعت آنے کا اندیشہ موجود تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ اکرام عمل کیا کرتے تھے۔ صلو کما رأیتمونی، تم نماز ویسی پڑھو جیسی کہ تم مجھے دیکھتے ہو، یعنی میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ویسے دیکھ کر تم نماز پڑھا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا قول مبارک اور آپ کا حکم ہے صحابہ اکرام کو، وہاں پر یہ بات نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی، تم پر سنت واجب ہے۔ آج کے دور میں دیکھیے ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک طرف سنت ہے تو دوسری طرف بدعات کی بھرمار ہے، ایک طرف سنت ہے تو دوسری طرف رواجوں کی بھرمار ہے، ایک طرف سنت ہے تو دوسری طرف بدعات کی اور روایتوں کی بھرمار ہے۔ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے گھروندے کے اندر ہم نے ایک نئی سنت کا، نئی
نئی نئی بدعت کا ہم نے ایجاد کیا ہے اور اس کو سنت کے نام سے لوگوں میں متعارف کرا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث نقل کی جاتی، جب ائمہ کبار جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، علماء کبار جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان کا طریقہ یہ تھا کہ آپ حدیث بیان کرتے، یعنی یہ حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو یہ کہہ دینے کے بعد یہ کہا جاتا او کما قال علیہ السلام، یا پھر ویسے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ بڑے بڑے ائمہ کا طریقہ یہ تھا کہ لفظوں کی اونچ نیچ کو بھی وہ گوارا نہیں کرتے تھے، لفظ جو ہوتا تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے وہی لفظ ان کی زبان سے بھی نکلنا چاہیے۔ حدیث کے اندر صرف اس کی لکھائی کے اندر انہوں نے کبھی کمی بیشی نہیں کی ہے، کہاں سے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اضافہ کر دے اور دین کے اندر نئی بات پیدا کر دے، دین کے اندر کوئی نئی بات کو ڈال دے۔ آج ہوتا یہی ہے کہ ہم سنت کے نام سے تمام چیزوں کو ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ کہہ دینا آسان ہے لیکن ثابت کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چند چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، چند بدعتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کے مقابل میں اگر سنت موجود ہے تو ہمارے لیے یہ واجب ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ فریضے کا درجہ رکھتی ہے کہ ہم ان تمام کو چھوڑ کر سنت کو اختیار کریں۔ سنت پر چلنا ہی ہماری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ زبانوں سے تو دعوے بہت ہوتے ہیں لیکن جب سنت کی بات آتی ہے، جب ہمارے کوئی ایک خواہش، کوئی ایک ارمان ہمارے دل میں مچلتا ہے، کوئی ایک آرزو ہوتی ہے لیکن دینی اعتبار سے اس کا کوئی درجہ نہیں ہے، دین کے اعتبار سے وہ غلط کام ہو سکتا ہے، دین کے اعتبار سے وہ ناپسندیدہ کام ہو سکتا ہے، اس وقت ہمارے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کو انجام دیں، اس کو کسی بھی طرح سے ہم انجام دے لیں، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو دین کے دائرے میں لانے کی کوشش کریں، اس کو خامخواہ کے کھینچ کر ہم اس کو دین کے اندر لاتے ہیں اور اپنی ضرورت پیدا کر کے ہم وہ کام کر جاتے ہیں، جبکہ وہ چیز جب وہ شریعت کے اندر نہیں ہے تو ہم اس کو شریعت کے اندر گھسانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں۔ بہت سے اعمال ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اشارہ کافی ہے۔ آپ بیٹھ کر سوچئے، آپ بیٹھ کر اس کے اوپر غور کیجئے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے خود ساختہ رواجوں کو ہم نے سنت کا درجہ دے کر عوام کے اندر اور قوم کے اندر لانے کی کوشش کی ہے۔